فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان سے خدا بولتا ہے. تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو 3 صورتیں سکھاؤ. کون کون سی 3 صورتیں؟ اپنی عورتوں کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو سکھاؤ، عورتوں کے لیے 3 ہے، مردوں کے لیے ساری ہیں. عورتیں کمزور ہیں نا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ وہ 3 بھی سیکھ لیں تو ان کے لیے بڑی بات ہے. یہ آپ کے لیے نہیں، اپنی عورتوں کو 3 صورتیں سکھاؤ. کون کون سی وہ 3 صورتیں ہیں؟ تو فرمایا سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور. سورہ نور 18ویں سپارے میں، سورہ احزاب 21ویں پارے میں، 21ویں کے آخر سے شروع ہوتی ہے 22 تک جاتی ہے، اور سورہ نساء جو 4تھے سپارے کے ثلاثہ سے وہ شروع ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ 3 صورتیں اپنے عورتوں کو سکھاؤ، کیونکہ ان میں عورتوں کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کا ذکر ہے، اس میں زوجین کے حقوق کی بات ہے، اس میں پردے کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چونکہ تربیت سے متعلق کہ ایک بہترین معاشرے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، تو ان 3 صورتوں کو اگر ہماری عورتوں نے پڑھ لیا اور ان کے مطابق پھر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو انشاءاللہ ان کے گھروں کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہوں گے. یہ میں آپ سے کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات بتا رہا ہوں کہ عمر یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ 3 عورتیں اپنی عورتوں کو 3 صورتیں اپنی عورتوں کو سکھاتی ہیں اور اس کے مطابق پھر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، تو انشاءاللہ فاروق اعظم نہیں لیکن فاروق اعظم کا فیضان ان گھروں میں ضرور نظر آئے گا. اسی کے ساتھ کہ یہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں کہ جس کا آغاز جو ہے وہ اللہ پاک نے یا ایھا الناس اتقوا سے کیا. ایک سورہ نساء ہے اور دوسری صورت کون سی ہے کسی کو پتہ ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہاں پر کوئی حافظ صاحب نہیں بیٹھے ہوئے؟ سورہ نہیں، سورہ آل عمران کا الف لام میم سے ہے. کون سی؟ یا ایھا الناس اتقوا، سورہ نساء. دوسری صورت بھی ہے جس کا آغاز یا ایھا الناس اتقوا سے، سورۃ الحج ہے وہ. دوسری صورت ہے سورۃ الحج. اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. تو سب سے پہلے رب کریم نے فرمایا ڈرو اپنے رب سے. اماں بچوں کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا شرارت نہیں کرنا، ڈرو اپنے ابا سے، رات میں آئے گا تو قہر بن کے برسے گا. تو رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ اے بندوں ڈرو اپنے رب سے، کیونکہ اس رب سے عنقریب تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. تو ہم مالک ڈرے کیسے؟ فرمایا تم ان ساروں کے حق ادا کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے خدا سے ڈرتے ہو. اب تمہارے اوپر حقوق پھر کن کن کے آئیں گے، تو پھر وہ سارا ذکر رب کریم نے فرمایا کہ اس صورت میں زوجین سے پیار کا ذکر ہے کہ میاں بیوی یہ 2 جسم ایک جان ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ مرد کتنی شادی کر سکتا ہے. تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، 2 3 4. اس آیت پر مردوں کے چہرے بڑے مسکراتے ہیں. تو اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا ہے کہ اگر 4 یا 2 کے حق پورے نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بہت ہے. اور آج والی کہتی ہے بس ایک ہی بہت ہے. قرآن مجید کے ہر قول میں حکمت ہے، مذاق نہیں، ہر قول میں حکمت ہے. عمومی طور پر مرد مر جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھنا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت میں موجود ہے آپ کے پاکستان کے اندر بھی، اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت لڑکوں کے. یعنی ایسا بہت کم سننے میں آتا ہے کہ لڑکوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوا. رشتوں کا مسئلہ کہاں آتا ہے؟ لڑکیوں کے رشتوں کا مسئلہ آتا. ملک شام میں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ 20% مرد ہیں، 80% عورتیں ہیں. ان کے مرد مارے گئے. عراق کے اندر بھی کچھ ایسی سچویشن ہے.
یہ تو دو ملک میں اپنے سامنے جانتا ہوں کہ جہاں پر کنڈیشن یہ ہے، مارے گئے ان کے لوگ، ان کے لڑکے مارے گئے۔ تو اس وجہ سے اب اگر مرد کے پاس یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ چار کو اپنے آنگن میں عزت کی زندگی دے سکتا ہے، تو رب نے فرمایا دو نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک عزت دار زندگی گزارے، تو ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، ہر باپ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ اس کی بیٹی کو عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور میں اس مبارک درس میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم نے جس جس کو بیٹیاں عطا کی ہے، اے مالک ان سب کے نصیب بھی اچھے کر دے۔ اصل چیز نصیب کا مسئلہ ہوتا، کروڑ پتی کی اکلوتی بیٹی، اور میں نے دیکھا کہ پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نصیب کا جو ہے وہ اچھا رکھے۔ تو اسی کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر میراث کے مسائل ہیں۔ 2 آیتوں کے اندر جب آپ دارالفتہ میں جائیں گے نا، تو میراث کے مسئلوں پر جب آپ کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو پوری پوری لائبریریاں نظر آئیں گی۔ ایسا ہی ہے مولانا، آپ نے تو فرائض پڑھے ہوئے، میراث پڑھی ہوئی آپ نے، تو میراث کے اوپر پوری پوری لائبریریاں بھر گئی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ فجر میں ہمارا درس ہوتا ہے نا اعجاز، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 2 آیتوں کے اندر یوں سمجھے کہ 2 لائبریریوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے 2 آیتوں کے اندر۔ تو میراث کے مسائل اس میں ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے حقوق پر اس میں پورے مسائل ہیں۔ عدل کا حکم دیا کہ اگر ایک سے زیادہ 2 شادی کرتا ہے تو پھر دونوں کے اندر وہ عدل کرے، اور اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں یتیم کے حقوق کی بات ہوئی، مال یتیم کی بات ہوئی۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اولاد اس کی چھوٹی تھی، تو اب یہ بھائی ان یتیموں کے سر پر ان کی کفالت کرے گا اور ان کے مال کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، تو پوری امانت۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے میرے اس قرآن کی، کیا بات ہے رب کے فرمان کی۔ اتنا درد تو کوئی بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے نہیں رکھتا ہوگا کہ جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا۔ ابھی میں وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہے اس درجے پر آ کر قرآن نے بات کی ہے، یہاں تک قرآن نے کہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایک بات یہاں پر اور بھی آ گئی، وہ یہ، وہ عید پر بچوں کو عیدی ملتی ہے، عام طور پہ وہ عیدی اماں لے لیتی ہیں۔ یہ عیدی بچوں کی ہے اور وہ چھوٹے ہیں، آپ نے یہ امانت اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہے، جب بڑے ہو جائیں گے آپ کو دینی پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ کسی نے 5000 روپے کا نوٹ جو ہے کسی چھوٹے بچے کو دے دیا، تو اماں یا ابا اس کو لے کر اپنے پاس رکھ لیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ اس کی امانت آپ کے پاس ہے۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر شروع میں ہی میں نے ضمناً اس کا ذکر کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ نساء کے اندر کون سا ذکر آیا۔ تو رب کریم نے اس کے آغاز میں فرمایا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ یہ جسم 2 ہیں، جان ایک ہے۔ 20 سال کے بعد طلاق ہوتی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 20 سال میں ان کے مابین محبت پیدا نہیں ہوئی، جبکہ اللہ نے ان کے جوڑ کو بناتے ہی ان کے جسم 2 بنائے تھے، لیکن ان کی محبت ایک رکھی تھی۔ یہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ یہ فساد اس وقت میں آتا ہے کہ جب بیوی دین سے دور ہو یا میاں شوہر صاحب دین سے دور ہوں، تو اس گھر میں فساد ہوگا۔ جس گھر میں میرے آقا کی سنتیں موجود ہوں وہ گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے گا۔ میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا تو دولہے کو ساتھ میں نصیحت بھی کر دیتا ہوں، بھلے میں جانتا نہیں جانتا۔ عام طور پہ میں نکاح بہت کم پڑھاتا ہوں، کوئی جان پہچان والے آ جاتے ہیں نا کہ حضرت نکاح آپ ہی پڑھائیں گے، تو پھر جانا پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نکاح ہی نہیں پڑھواؤں گا جب تک آپ نہیں پڑھائیں گے۔ میں نے ٹھیک ہے آ رہا ہوں پھر نکاح پڑھانے۔ پھر نکاح میں پڑھاتا ہوں تو ساتھ میں اس کو نصیحت بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا آج تمہاری زندگی کا ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے، اس کا آغاز شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا، اور صرف اتنا کام کر لینا کہ رات جب بیگم کا گھونگھٹ اٹھاؤ نا تو پہلا سوال یہ کرنا بیگم کون کون سی نمازیں آج کی تمہاری رہ گئی ہیں۔ اب پہلا سوال یہ پوچھنا نا، کیونکہ تم تو ظہر سے گئی ہوئی تھی بیوٹی پارلر میں، تو ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، مغرب پڑھی کہ نہیں پڑھی، عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی ظہر پڑھو، پھر عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو۔
اور رات گزرنے کے بعد جب صبح فجر ہو تو خود بھی فجر پڑھے اور یہ بھی فجر پڑھے، بس اتنا کام اگر اس نے کر لیا تو انشاءاللہ مرتے دم تک اس گھر کے اندر برکت پیدا ہوتی رہے گی۔ بھائی اتنا کام کرنا ہے، یہ صرف میں ایک نصیحت کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائے۔ بیگم کو بھی رات ہی پتہ چل جائے گا کہ حضرت والا ہے دیندار، تو ان سے میں نے کبھی فرمائش یہ نہیں کر دی کہ مجھے پیزا ہٹ پہ لے جا کے کھانا کھلاؤ اور فلاں ریسٹورنٹ میں جا کر ہم نے یہ کرنا ہے، وہ تو کہہ کہ وہ مولانا صاحب ہے یہ۔ لیکن یہ شریعت کا معاملہ ہے، جب اس کو پہلے دن سے پتہ چل جائے کہ جو اپنی عورت کو پہلے دن سے پردے کی جو ہے وہ نصیحت کر دے کہ اب تک کی زندگی میں جو کیا سو کیا، تم تھی کسی اور کی کسٹڈی میں، اب تم میری کسٹڈی میں ہو، میں تمہارا جواب دہ ہوں، اور صرف دنیا میں نہیں میں قبر میں بھی جواب دہ ہوں تمہارا، ہاں تو مجھ سے پوچھا جائے گا تمہارے بارے میں۔ لہٰذا آج کے بعد سے اپنی زندگی کا آغاز اس طرح سے بنا لو۔ اگر اس نے یہ کام شروع کر دیے تو انشاءاللہ تعالی، اچھا وہ کب کرے گی؟ جب شوہر خود کرے گا۔ وہ کب کرے گی؟ جب شوہر خود کرے گا تو بیوی خود بخود شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر قرآن پڑھتا، اگر وہ دیکھتی ہے اس کا شوہر نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھتی ہے اس کا شوہر راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، آپ یقین کریں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس شوہر اپنا کام شروع کر دے، بیوی خود بخود جو ہے اپنی گاڑی وہ پٹری کے اوپر لے آئے گی اور بالکل صحیح صحیح چلے گی۔ یہ بالکل سمپل سے مسئلے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل واضح مسئلے ہیں۔ اور یہ پھر رب کریم نے فرمایا دوسری آیت کے اندر، فرمایا کہ یتیم کے جو ان کا مال تمہارے پاس آ گیا، اب یتیم بڑا ہو گیا، اب وقت آیا کہ اس کا مال اس کے حوالے کرنا ہے، تو اس میں ہوشیاری نہیں کرنا کہ اپنا جو تھکا ہوا مال تھا، سڑا ہوا تھا، تمہارے ابا نے تو بھائی یہی دیا تھا، یہ لو اپنا مال لے لو، اور جو اس کا اچھا مال تھا تم نے ہڑپ کیا، اور اس کا جو تمہارا بوسیدہ مال تھا وہ تم نے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا واہ میرے چچا تمہاری مہربانی، 20 سال تک تم نے میرے مال کو بچا کر رکھا، بہت شکریہ۔ لیکن اس بھتیجے کو کیا پتا کہ چچا نے اپنا سڑا گلا مال جو ہے وہ تمہارے حوالے کیا اور تمہارا اچھا مال اس نے رکھ لیا۔ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، ایک عدالت تو لگنی ہے، اور وہاں پر پھر سارے حساب رب کریم نے فرمایا ہے کہ پھر سارے حساب وہاں پر کر دیے جائیں گے۔ تو یتیم کا مال کبھی نہیں کھانا، اور نہ ہی اس کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو بدل کے مت دینا، اور مت کھانا ان کا مال اپنا مال سمجھ کے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر فرماتی رب کریم نے، یہ بڑے حساس معاملے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ بھتیجے نے چچا کو مارا، بعد میں پوچھا کہ بھائی تم نے چچا کو کیوں مار دیا؟ کہنے اتنی زمینیں میری یہ غصب کر چکا تھا، مانگتا رہا کورٹ کچہری سب کچھ میں نے کر لیا، لیکن جب میرا حق نہیں دے رہا تھا تو میں نے پھر اپنے چچا کو مار دیا۔ خیر قتل کا جو حکم ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے، آج ہی کے درس میں آ رہا ہے، لیکن ایسی نوبت کیوں آئی کہ بھتیجے نے چچا کو مارا کیوں؟ او چچا تم پہلے ہی اس کا حق دیتے تھے نا شرافت سے۔ اگلی آیت میں رب کریم نے فرمایا، پھر وہ شادی والی آیت آئی کہ 2 3 4، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تب تو کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایک اس کے لیے کافی ہے۔ یتیم سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے پناہ محبت کی ہے، اور فرمایا یہ انگلیاں میری دیکھ رہو، جس نے یتیم کی کفالت کی محشر میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ فاصلہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے؟ جو حضور کے اتنے فاصلے پر کھڑا ہوگا اس پہ کرم کی کیسی بارش ہوگی۔ سرکار نے فرمایا یتیم کی کفالت کر دینا، میرے ساتھ ایسے کھڑے ہو کے میدان محشر میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یتیموں پر اتنا پیار آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور باہر تشریف لائے، دیکھا بچے کھیل رہے، لیکن ایک بچہ بڑا غمگین کھڑا ہے، اور غالباً دن بھی وہ عید کا دن تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب اس بچے سے پوچھا، ہم لوگ نہ جانے کتنے معاشرے کے اندر ایسے یتیم جو ہمارے سامنے ہم انہیں جانتے بھی یتیم ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، وہ کہنے لگا آج میرا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے، باپ کی بڑی یاد آ رہی ہے، یہ سارے بچے جو ہیں اپنے گھروں سے اپنے کھلونے لے کر آئے اور آج یہ خوشی منا رہے ہیں، میرے سر پہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں تو ہوں، اور سرکار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کو وہی لباس پہناؤ جو حسن اور حسین نے پہنا ہے، اور جب وہ تیار ہو کر حضور کی انگلی تھام کر
جب وہ چل رہا تھا تو آج اپنی قسمت پہ رش کر رہا تھا، کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا تھا اما تردا، کیا تم اس پر راضی نہیں، علی تمہارے بھائی ہوں، فاطمہ تمہاری بہن ہو، میں تمہارا مثل والد ہوں۔ تو آج تو وہ اپنی یتیمی پہ رش کر رہا تھا کہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک باپ کا سایہ گیا تو محبوب خدا کا سایہ آ گیا۔ اور وہاں پر جب حضور بچے کو لے کر آئے تو وہ بچے پہ رش کر رہے تھے کہ یہ یتیم ہونے کی وجہ سے آج حضور کا ہاتھ تھام کے چل رہا ہے، اے کاش کہ اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہم بھی چل رہے ہوتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اپنی زندگی سے اپنے غلاموں کو یہ تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ عورتوں پر تہمت اور الزام کے حوالے سے کہ اگر کسی عورت پر برائی اور اس پر جو ہے وہ تہمت لگے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا پورا بھرپور ذکر جو آئے گا وہ سورہ نور 18ویں پارے میں آئے گا، لیکن ضمناً یہاں پر چونکہ ذکر آیا ہے تو رب نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر عورت کے اوپر الزام لگ جائے بدکاری کا تو وہ 4 گواہ پیش کرے۔ جس نے الزام لگایا ہے وہ 4 گواہ پیش کریں، چاروں نے وہ بدکاری ہوتے ہوئے ایسے دیکھی ہو جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سرما دانی کی سلائی سرما دانی کے اندر ہوتی ہے، اس طرح سے انہوں نے یہ بدکاری کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تب تو اس عورت پر سزا ہوگی۔ اور اگر 4 میں سے ایک کا بیان بھی تھوڑا سا بدل گیا تو پھر ان 4 کو کوڑے پڑیں گے۔ یہ اس وجہ سے اتنا سخت یہ معاملہ رکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ عورتیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، مجھے میرے حقوق خود چاہیے، میں نے کہا پورے جہاں کی عدالتیں مل کر بھی تم کو تمہارا حق نہیں دلا سکتی جو اللہ کے نبی نے تم کو حق عطا کیا ہے۔ تم کو زندگی عطا کی، اور نہ صرف زندگی بلکہ ہر مقام پر تمہارا ہی دفاع ہوا ہے کہ اگر اس نے بدکاری کی بھی ہے، 4 گواہ نہیں آئے تو اس پر الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی زندگی کو اس کو بچایا، کیوں کہ اگر اس مسئلے کو تھوڑا سا ہلکا رکھ دیا جاتا تو یہ مرد حضرات تو اپنی عورتوں پہ الزام لگا لگا کے صبح شام ان کی جو ہے وہ سنسار ہو رہی ہوتی عورتیں، تو یہ اس وجہ سے اتنی سختی۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر رب کریم نے فرمایا یہ بڑا اہم مسئلہ، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 19 ہے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ جس وقت میں اپنی بہن کا حق ادا کرو نا تو ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے۔ عورتوں کو وراثت دیتے وقت ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے۔ یہ معاشرے کی بہت بڑی جو ہے بدبختی ہے، بیٹی کا حق دیتے ہوئے باپ، بہن کا حق دیتے ہوئے بھائی، بیوی کا حق دیتے ہوئے، ارے یہ سارے حق جو اللہ نے رکھے ہیں میراث کے اندر عورتوں کے، تو رب کو پتا ہے، وہ جانتا کہ میرے بندوں کی یہ کیفیت ہے کہ بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں کا حق دیتے ہوئے، اب یقین کریں یہ معاشرے میں یہ والا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ اور بہنوں کو کیا دینا، اور بیٹیوں کو کیا دینا، یہ کیا بات ہو گئی؟ رب نے فرمایا کہ زبردستی نہیں دینا بلکہ اللہ سے ڈرو۔ شروع میں ہم نے کہا تھا اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو تم کو تمہاری عورتوں کی میراث میں پورا پورا حق دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے فرما رہے ہیں سرکار، عبداللہ سورہ نساء سناؤ۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ حضور میں آپ کو سورہ نساء سناؤں کہ آپ پر تو خود قرآن اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کا حکم ہے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب قرآن مجید سورہ نساء سنانا شروع کی تو اس میں آگے جا کر ایک آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ بھی ہم نے 5ویں پارے میں آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک میدان محشر میں ہر امت پر ایک گواہ لائے گا، ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، اور جب ساری امتیں جمع ہو جائیں گی تو ان پر حبیب کی گواہی ہوگی۔ تو جب اس آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسبکل، کہ تمہارے لیے کافی ہے، بس اتنی تلاوت کافی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے اشک کے وہ موتی جھڑ رہے تھے اور حضور زارو قطار رو رہے تھے کہ میرے رب نے مجھ کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ
کہ میدان محشر میں صرف اپنی امت کی گواہی نہیں بلکہ ماضی میں جتنی امتیں گزری ہیں حضور سب کی گواہی دیں گے۔ یہ ساتھ میں ذہن میں رکھیے گا، گواہی وہی دیتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ موقع پہ جو موجود ہو تو حضور صرف اسی امت میں نہیں ہے، وہ تو ہر امت کے لیے رحمت ہیں، اور سرکار ہر امت میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے تو یہ سارا یہاں پر ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ رب کریم نے فرمایا، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ فرماتی ہیں کہ جس نے 7 ابتدائی سورتیں قرآن مجید کے پڑھ کر سمجھ لی تو سیدہ صدیقہ اسے ڈگری دیتی ہیں کہ وہ عالم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمیں قرآن کی ابتدائی 7 سورتوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے، بولو آمین۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے فرمان کے مطابق عالم کی ڈگری تو مل جائے گی نا، اور قبر میں جو عالم ہو کر مرے گا تو پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جب حافظ قبر میں جائے تو یہ قرآن اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، تو جب عالم قبر میں آئے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ کوشش کیجئے گا ضرور کہ 7 سورتیں ابتدائی اس کو پڑھ لیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آل عمران پڑھی وہ غنی ہو گیا، اور جس نے سورہ نساء پڑھی وہ عالم ہو گیا، اور جسے قرآن ہی پڑھنا نہ آتا ہو، نہ وہ پیر ہے نہ وہ فقیر ہے، وہ ہفتہ اتوار پیر تو ہو سکتا ہے لیکن تصوف کا پیر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کے ایک ہی آیت کے اندر رب کریم نے ان تمام کا ذکر فرما دیا۔ اتنے رشتے، وہ کون سے رشتے ہیں کہ جو تم پر حرام ہیں، کہ جن سے کبھی زندگی میں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اے مومنوں، یہ حکم صرف تمہارے لیے، اس لیے کہ پاکیزہ زندگی جینے والے تم ہی لوگ ہو۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، وہ رضائی بہنیں، رضائی ماں، رضائی بہنیں، اور ساس، اور وہ کہ جو بچپن میں آ گئی تھی تمہاری عورتوں کی گود میں، یعنی جن سے تمہارا نکاح ہوا ان کی گود میں کسی اور شوہر سے وہ عورت آ گئی تھی، بچی جو تمہاری بچیاں، وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی گود میں پلی ہیں ان کے ساتھ، تو ان تمام سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس ماں سے اس نے نکاح کیا ہے اگر اس کے شکم سے کوئی بچی ہے تو اس سے یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ میں پھر یہ فرمایا کہ ایک وقت میں 2 بہنیں ایک کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے وہ رشتے کہ جو سارے حرمت کے رشتے تھے، اور ان تمام کا ذکر قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر بیان فرما دیا۔ یہ ہے دین کہ جو آپ کو اتنا پاکیزہ اور اتنا ستھرا رکھتا ہے کہ ایک ایک رشتے کا ذکر کر دیا کہ ان رشتوں کے اندر تم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ساس بیوی جب تک نکاح میں ہے تو وہ ماں ہے، اگر وہ نکاح سے نکل بھی جائے تب بھی مرتے دم تک وہ ساس اس کی ماں ہے۔ یہ رشتہ جو قائم ہو جاتا، یہ رشتے مصاہرت کے بھی کہلاتے ہیں۔ مصاہرت کا رشتہ چلے پھر وہ کبھی ہوگا تو اس کو میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 25 میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، رب کریم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے غلط راہ اختیار نہیں کرنی۔ یہ 5ویں سپارے کا جو آغاز ہے نا، اس 5ویں پارے کے آغاز میں رب کریم نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہارے گھروں میں آئیں گی وہ تمہارے نکاح کے ذریعے سے آئیں گی، نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ بڑا ہوشیار ہے، ان کے یہاں پر 5 منٹ کی بھی شادی ہوتی ہے، اور وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ میں نے معاذ اللہ، میرے رب نے فرمایا محسنات، پاکیزہ ہونا چاہیے، آنے والی بھی پاک ہو، آنے کا طریقہ بھی پاک ہو۔ ناپاکی کے طریقے سے نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے کی شادی، 1 گھنٹے کی شادی، تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ عورت تبھی حلال ہوگی جب نکاح کے ذریعے اس کے نکاح میں آئی ہے، تب وہ کیا ہوگی؟
بس اتنا یاد رکھیں، جب نکاح کے ذریعے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ نکاح کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایجاب و قبول، دونوں طرف سے رضامندی، مہر کی مقدار معلوم، وہاں پہ مہر بھی متعین ہوگا، نکاح میں کوئی شرط نہیں ہوگی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن نہیں، نکاح کے اندر اگر کسی نے شرط لگا دی کہ میں 6 مہینے کے لیے 6 ہفتے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، شرط لگاتے ہی نکاح باطل ہو گیا، یہ مسئلے ذہن میں رکھیے گا۔ بعض ملکوں کے اندر تو باقاعدہ 1 گھنٹے کی شادی والا دفتر بھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ نکاح کرو، آیت نمبر 25 فرمایا نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے سے آؤ، فحاشی کے راستے سے، برائی کے راستے سے مت آؤ۔ اگر تم میں صلاحیت اور طاقت ہے نکاح کرنے کی کرو، نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارے طریقے بیان ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک شخص کے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی اور اس کی شہوت اس پر غالب آتی ہے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے، صبر کرے، اللہ سے دعا کرے۔ تو یہاں پر بھی وہ ذکر آ گیا۔ اس میں ایک کام اور بھی ہے جس کا ذکر یہاں پر ضمناً قرآن کے اندر ہو رہا، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو تم اپنے بھائی کا نکاح کرا دو، استطاعت اللہ نے دی ہے تو تم اپنے بھائی کا نکاح کرا دو۔ اس کا گھر اگر بس گیا اور وہ گناہ سے بچ گیا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب تم کو ملے گا۔ اسلام نے تو کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا؟ جس وقت میں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ شریف پہنچے تو یہ مکے سے جانے والے کون تھے؟ مہاجر، اور وہاں پر جو مقیم تھے مدینہ پاک میں وہ کون تھے؟ انصار۔ انصار نے نہ صرف ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، نہیں بلکہ اپنے دل کے دروازے کھولے۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہنا بھائی آپ کی شادی ہو گئی؟ کہہ رہے نہیں یار میرے پاس وسائل نہیں، میں کیسے کروں شادی؟ کہنے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ اس سے بڑھ کر کوئی عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ یہ تھے وہ لوگ جو قربان ہوتے تھے، یہ تھے وہ لوگ کہ جو احد کی وادی میں جن کا ذکر کل گزرا تھا، پانی ایک نے لیا، پیچھے سے آواز آئی بھائی مجھے ملے گا، دوسرے کو دے دیا، آخر والے تک جب پانی پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، پلٹ کر جب دیکھا تو پوری صفی شہید ہو چکی تھی، کسی نے نہیں پیا۔ یہ تھے ایثار کرنے والے لوگ۔ ہم لوگ تو بیٹھ کے صرف سمیٹ کے جمع کیے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ معاشرے میں ہمارا ایک بھرم رہے کہ جناب یہ اتنے ملینز کا مالک ہے۔ میرے رب نے فرمایا قبر میں آ جاؤ، سارے ملینز کا حساب ہم لے لیں گے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آگے، آئیے آیت نمبر 34 یاد کر لیں، الرجال قوامون علی النساء، گھر کا رہنما مرد ہے، مرد۔ تو وہاں پر اس کو فرمایا رجال۔ آپ جانتے ہیں رجال کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو رجال اس کو کہا جاتا ہے جس کی مونچھیں ہوں، 6 پیکس ہوں، اس کو کہتا ہے بھائی یہ مرد ہے۔ میرے رب نے فرمایا وہ نہیں، جو اپنی بیوی کی اچھی تربیت کر دے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر دے، وہ مرد ہے۔ الرجال۔ میں دولہے کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے نا میری آج شادی ہے، یا شادی سے پہلے 1 دن پہلے محفل ہوئی بیان کے لیے میں چلا گیا، تو میں دولہے صاحب کو کہتا ہوں آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کیا کرے بھائی، خوشی ہے بھائی، ہونی بھی چاہیے، آدھا دین بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ شادی سے انسان کا دین مکمل ہو جاتا، وہ اپنا دین بچانے کے لیے جا رہا۔ تو میں ساتھ میں جب اس کو بتاتا ہوں نا کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، یہ تو ہے، پھر کل آنے والے دن میں جب اولاد ہوگی تو اس کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہو رہی ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ان تمام مسئلوں کے اندر عورت ذمہ دار نہیں ہے، حضرت مرد صاحب ذمہ دار ہیں، کیونکہ گھر کا رہبر مرد ہے۔ میاں اور بیوی سفر کرتے ہیں، شوہر نے کہا میں 4 دن کے لیے جا رہا ہوں، حنفی فقہ کے مطابق کیا ہوا، وہ مسافر ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کم از کم سفر 15 دن سے کم کا ہوگا تو وہ کیا کہلاتا ہے، مسافر۔ نماز کیا کرے گا، قصر۔ بیوی کو دیکھا وہ پوری نماز پڑھ لی ہے، شوہر جو ہے وہ قصر پڑھ رہا ہے۔ بیگم تم پوری پڑھ رہی ہو؟ میں نے تو ارادہ کیا میں 20 دن رہوں گی یہاں پہ۔ تو فقہ پھر یہ کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ
سفر کے اندر آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ آپ اس کے تابع ہیں، وہ آپ کو جہاں لے کر جائے، جتنے دن میں لے کر جائے، آپ اس کے تابع ہیں۔ کیوں؟ گھر کا رہبر مرد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہاری روٹی کا انتظام وہ کرے گا، تمہارے کپڑے کا انتظام وہ کرے گا، سکون کے 2 پل جو تمہیں ملیں گے وہ دے گا، روٹی تم کو وہ دے گا، 2 میٹھے بول بھی وہ تم کو دے گا۔ رب نے فرمائی یہ سب تمہارے ذمے پر ہے، کیوں کہ تم مرد ہو، تم کو ایسے تھوڑی مرد کا ہے، وہ تو ٹیڑھی پسلی کی بنی ہے، کمزور ہے، لوٹ ڈالو گے ٹوٹ جائے گی، وہ عقل میں بھی کمزور ہے، وہ جسم میں بھی کمزور ہے، تم کو چٹانوں جیسا سینہ اور تم کو ہمالیہ جیسی عقل ہم نے اسی لیے تو عطا کیا ہے تاکہ تم ایک نہیں، تم میں صلاحیت تو 4 کو سنبھالنے کی ہے، لیکن اگر تم سے ایک بھی نہ سنبھلے تو پھر تم کہے کہ مرد ہو؟ یہ میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ گھر کا جو پاور ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اور ذمہ دار بھی گھر کا مرد ہے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے آگے فرمایا آیت نمبر 25 میں کہ میاں اور بیوی کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، محبت جہاں پر ہوتی ہے، اچھا محبت میں وہ لطف نہیں جب تک کہ جھگڑا نہ ہو، پھر جھگڑا ہو کر پھر ملاقات کا ہونا وہ بھی اس کا ایک اپنا مزہ ہے، تو لڑائی ہوتی ہے محبت میں، ہو جاتی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اس لیول تک نہ جائے کہ معاملہ تم لوگوں کے ہاتھ سے ہی نکل جائے، اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا منہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں، ہو جاتا ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اتنا دل جلایا اس نے، ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں پھر کیا کرے؟ تو رب کریم نے فرمایا اپنے خاندان کا ایک بڑا لے آؤ، اور وہ اپنے خاندان کا ایک بڑا، لیکن بڑے سے مراد سمجھدار ہو۔ ہمارے یہاں سمجھدار کم آتے ہیں، طوفان ایکسپریس زیادہ آتے ہیں، اوے کیا بولا تم نے میری بیٹی کو؟ ابے وہ گری پڑی ہے، تم نے سمجھا کیا ہے؟ سمجھدار آتا ہے وہ فیصلے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی باتیں تم مان لو اس کی، تھوڑا بیٹا تم بھی خیال کر لو اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس زبان میں اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کرے تو ریاستوں پر حکومت کر سکتا۔ اس زبان کو رب کریم نے وہ طاقت عطا کی ہے، اور مرد کو فرمایا کہ وہ آئے بات کرنے کے لیے، کیوں کہ شعور اور صبر کا جو مادہ مرد کے اندر ہوتا ہے بنسبت عورت کے، وہ پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ تو سمجھدار لوگوں کا اس میں اگر انٹرفیئر ہو تو معاملہ اچھی طرح سے سولو ہو جاتا ہے۔ آگے ایک مسئلہ بڑا اہم، اور وہ یہ ہے، پہلے تو کہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے۔ مرض ہے بخل، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کرنے کا، شوہر راہ خدا میں خرچ کیے جا رہا ہے، بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا بات ہے آپ ہر وقت مسجد پہ خرچہ کرتے رہتے ہیں، کیا بات ہے آپ ہر وقت مدرسے پہ خرچہ کرتے رہتے ہیں، بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو اور ہمت بڑھاؤ اور کہو کہ اگر تم نے 1,00,000 دیا ہے، یہ 10,000 جو آپ نے مجھے پاکٹ منی دی تھی یہ بھی آپ شامل کریں، اور قسم خدا کی میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جو اس طرح سے راہ خدا میں کہ ان کے شوہر جو مال ان کو دیتے ہیں وہ مال بھی راہ خدا میں دے دیتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ تو ایسا مزاج بھی تو ہونا چاہیے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مال کو چھپایا، اور وہ لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو اور مال کو بچا کر رکھو اور چھپاؤ جو اللہ نے اپنا فضل تم کو عطا کیا ہے۔ میرا رب فرما رہا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان بے شرموں کے لیے شرمناک عذاب، کہ تم تو بے شرم ہو لیکن ہم نے جو تمہارے لیے عذاب تیار کیا وہ بھی شرمناک ہے۔ اللہ پاک بخل کی جو ہے وہ کیفیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جمع کیے جا رہا ہے، ایسے لوگ اتنے کنجوس کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کریں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، یعنی خود بھی گھٹ گھٹ کے جیے اور نہ ہی اپنا مال کہیں پہ خرچ کیا، جمع کرتے رہے، اس کے بعد پھر ایک دن اطلاع آئی حضرت صاحب چلے گئے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا تو یہی مال اس کے لیے اس کی قبر میں جو ہے وہ جنت کی ہوائیں چلا دیتا۔ ابھی وہ آگے آیتیں آئیں گی، وہ سارا ذکر کہ یہ مال کیسے سانپ بن کے لپٹے گا، ابھی آگے آ رہا ہے وہ ذکر۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اس چیز سے بچو۔ دیکھیں ایک نظام ہے میرے رب کا،
اللہ تعالیٰ نے غنی کو عطا کیا ہے، غنی اس کا بندہ ہے، فقیر اس کا بندہ نہیں ہے، فقیر کسی اور کا بندہ ہے، اللہ ہی کا بندہ ہے نا۔ تو جب رب نے غنی کو عطا کیا ہے تو فقیر کو بھی عطا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سب کو عطا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ نہ بچے اگر وہ اپنی قدرت اور اپنی شان کے مطابق عطا کر دے تو پھر دنیا کے اندر سارے کروڑ پتی، پھر میں کہوں کسی کو بھیا میری کرسی تو لگاؤ میں درس دینے کے لیے آ رہا ہوں، کہنا خود لگا لے بھائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو رب کریم نے ایک نظام بنا دیا ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کو غنی کر دے، سب کو امیر کر دے۔ تم کیا آئے تھے تو ماں کے شکم سے کروڑوں روپے لے کر آئے تھے؟ جب آئے تھے تو بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، اور جب جاؤ گے تو ایسے کپڑے میں جاؤ گے جس میں جیب بھی نہیں ہوگی۔ ٹائم تمہارے پاس بس اتنا ہی ہے، اب اس کے اندر آپ کی سمجھداری ہے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی زندگی گزار لے۔ یہ جب کیش آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے کیش سے محفوظ رکھے جس میں گھمنڈ اور تکبر آ جائے۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ اور جنت کی خوشبو کہ ابھی اس کے اور جنت کے مابین کوئی 70 سال کی دوری یا 70,000 سال کی دوری، یعنی اتنی دوری پر وہ جو جنت کی ہواؤں کی خوشبو آ رہی ہوگی وہ اتنے دور سے آنے لگے گی، لیکن وہ محروم ہوگا، اسے وہ خوشبو بھی سنگھائی نہیں دی گئی جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا۔ تو یہ رب کریم نے ایک نظام بنا دیا۔ کیا نظام ہے؟ غنی تم کو ہم نے دیا ہے نا، یہ تمہارے ساتھ تمہارا نوکر ہے، یہ فقیر ہے، اپنے مال سے اس کو دے دینا۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے جب تم اپنا کچن بھر رہے ہو نا، اور اپنے ڈیپ فریزر کو جب تم بھر رہے ہو پکوڑوں اور سموسے اور ان تمام چیزوں سے، تو اپنے نوکر کا بھی خیال رکھنا کہ جو تم کھا رہے ہو اس کو بھی کھلانا ہے۔ تم کو ہم نے مال دے دیا، بندہ وہ بھی میرا ہے، یہ مال جو تم کو دیا ہے نا، ہم چاہیں تو پلٹ کر اس کو دے دیں اور تم کو فقیر کر دیں۔ سید غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک بیٹھا ہوتا موالی نشے میں، غوث پاک رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو اس نے بلایا یا عبد القادر تعال، غوث پاک رضی اللہ عنہ چلے بھی گئے۔ شاگردوں نے کہا حضور یہ تو نشہ ہی ہے، ابھی بھی پی پلا کے دودھ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے سر ہلایا، پیر ہلایا، تیسری مرتبہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کے شاگرد آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ بعد میں پوچھا کہ حضور آپ کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے اس نے مجھ سے 3 سوال پوچھے، میں جواب نہیں دے سکا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر جو علم تمہارے پاس ہے، اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ تمہارے سینے سے وہ علم نکال کے میرے سینے میں ڈال دے؟ میں نے کہا ہاں کر سکتا۔ کہنا جو آج تمہارے پاس مال ہے، اللہ وہ مال تم سے لے کر مجھ کو دے دے، کیا ایسا کرنے پر وہ قادر نہیں؟ کہا بالکل قادر ہے۔ کہنے جب اس نے تیسری بات کہی تو میں بے ہوش اس بات پر ہوا کہ جو آج خدا نے تم کو مقام دیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مقام تم سے لے کر مجھ کو دے دے؟ کہنا یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ سارے رب کریم کے بندے ہیں، نظام میرے رب نے بنا دیا۔ بخل نہیں کرنا، تم کو اللہ نے عطا کیا تو اس مال سے اتنا دینا کہ سامنے والے کا فقر ختم ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر آیا تو آپ نے 10 روپے اس کو دے دیے، یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیشہ فقر کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں سارے ایک اسٹائل بن گئے، راشن کا ایک کارٹن دے کر ہم سمجھتے ہیں او بھائی اب ہماری جاں بخشی ہو گئی، آٹے کی ایک بوری دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ صحیح ہے، آپ کا یہ عمل کار خیر ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ سامنے والے کو آپ اتنا عطا کر سکتے تھے کہ وہ پھر زکوٰۃ کا مستحق رہتا ہی نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ فقر کا سدباب کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، فاروق اعظم سے لے کر اس کے بعد کا جو آگے کا دور چلا مسلمانوں کا، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے سوائے شرک کے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کی تعریف یاد ہے؟ ماضی میں نے آپ کو شرک کی تعریف یاد کرائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو آسان لفظوں کے اندر یاد کر لیں۔
اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا شرک ہے، خدا جیسا سمجھنا شرک ہے، خدا کا بیٹا سمجھنا، خدا کا باپ یا معاذ اللہ کوئی شریک سمجھنا، یہ کیا ہے؟ میلاد شریف کرنے سے شرک نہیں ہوتا، مزار پہ جانے سے شرک، ولیوں کے دامن تھامنے سے شرک، ولیوں سے محبت کرنے سے شرک، اور اگر جو کوئی شرک کی رٹ لگائے نا، یہ نہیں کرنا شرک ہو جائے گا، یا رسول اللہ نہیں کہنا شرک ہو جائے گا، یا غوث نہیں کہنا شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا شرک کی فیکٹری ایسے چلائیے جیسے شرک کوئی بہت بڑی بہو بلا ہو، یہ نہیں شرک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ کبھی شرک کرے گا ہی نہیں۔ جب رسول اللہ نے ہم کو ضمانت دیا ہے کہ میرا امتی شرک نہیں کرے گا، تو پھر مولوی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سب پر فتوے لگاتا رہے، شرک کی تعریف یاد رہے گی؟ یہ شرک کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں، آنکھیں تھوڑی سی اب کمزور ہو رہی ہے نا، عمر بڑھ رہی ہے، آیت نمبر 54 میں رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں، کس سے؟ میرے محبوب سے، محبوب سے حسد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ حسد کیا ہی اس سے جاتا ہے جس کی شان بلند ہو۔ سڑک پر کوئی پڑا ہوا آدمی ہو، اس سے کوئی حسد کرے گا؟ حسد اس سے ہی کیا جاتا ہے جس کی شان بلند ہو۔ ابھی یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ ہم نے آل ابراہیم کو بھی بہت عطا کیا، ہم نے ان کو کتاب اور حکمت بھی دی اور ان کو عظیم سلطنت بھی دی، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنا ان سب کو ملا تھا ان سب سے بڑھ کر حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ حسد ہوتا ہے کہ محبوب کے پاس اتنا کیسے؟ تو پھر محبوب تو محبوب ہے نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ آیت نمبر 58 میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤ، اور یہاں پر امانت سے مراد ہر وہ چیز کہ جس کے آپ امین ہیں۔ آپ اگر شوہر ہیں تو آپ بیوی کے امین ہیں، اگر آپ باپ ہیں تو آپ اولاد کے امین ہیں، اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ ماں کے امین ہیں، اگر آپ باپ ہے تو آپ باپ کے امین ہیں، یا آپ کے ذمے پر ہے۔ آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں اور جتنے پر آپ کا طے ہوا ہے اتنے وقت میں اتنا ورک کرنا، آپ اس کے امین ہیں۔ آپ کے پاس کسی نے مال رکھایا تو آپ اس کے بھی امین ہیں۔ اور امانت کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 سال 30 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے باغ کا انگور کھٹا ہے کہ میٹھا، کیونکہ میں نے آج تک آپ کا ایک انگور بھی کھایا نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ امانت کا حکم دو کہ جس نے رکھائی ہے، جس نے تم سے امانت کا کمٹمنٹ کیا ہے، تو تم نے اس عہد کے اوپر اس امانت کو اس تک پہنچانا ہے۔ حضرت دعا کریں، سرکاری نوکری بالکل اینڈ میں فائل لگی ہوئی ہے، بس دعا کر دیں نوکری پکی ہو جائے۔ میں نے کہا یہ سرکاری نوکری اتنا کیوں پیچھے پڑا رہتا ہے؟ کہنا آپ کو پتہ نہیں، نوکری لگتے ہی 1.25 لاکھ کی تنخواہ ہے، اس کے بعد کہنا 4 پلاٹ ہیں، اس کے بعد کہنا کام پہ جاؤ ہی نہیں، تنخواہ ملتی رہے گی۔ اور دعا کس سے کروا رہا ہے؟ مسجد کے امام صاحب سے، پیر صاحب سے دعا کروا رہا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب اگر دعا کرتی تو یہ جتنی بھی حرام خوری کرے گا ساری ہمارے کھاتے میں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ ہے مسئلہ۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ارے جناب اس کے پاس 3 نوکریاں ہیں، سرکاری 3 نوکریاں، ارے اس کو تو 3 جگہ سے پگار ملتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا جتنا کرنا ہے کر لے، امانت تو نے ادا نہیں کی، جس کا بیڑا تو نے اٹھایا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں تیری پکڑ کرنے والا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ہماری عدالت لگنے والی ہے جہاں پر ذرے کا بھی حساب ہوگا۔ تو رب کریم نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچائیں، اور جب آپ کو کوئی فیصلے میں سرپنچ بنائے، وقت کا قاضی آپ کو منتخب کیا جائے، گھر کا بڑا فیصلے کے لیے رکھا جائے،
تو آپ نے وہاں پر دب کر فیصلہ نہیں کرنا بلکہ ڈٹ کر قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انصاف کا۔ جس زمین پر انصاف ختم ہو جائے اس زمین پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اس زمین پر بارش کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس زمین پر صلہ رحمی کو ختم کر دیا جائے وہاں پر اللہ بارش کو موقوف کر دیتا۔ یہ بالکل واضح قرآن کے حکم ہے۔ اب اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور رب کریم نے فرمایا وہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے لیے ایسے گھڑے کھود لیتا ہے کہ خود ہی وہ ان گھڑوں کے اندر گر جاتا۔ پھر رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی، اور تمہارے مابین جو والی امر ہے اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ والی امر سے مراد ہمارے دور میں لیا جاتا ہے وقت کا حاکم، ملک کا سلطان، ملک کا صدر، مگر ہم اپنے والے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیسے اطاعت کریں، یہ تو ہم کو کہتا ہے مولانا صاحب کوئی فتویٰ دو کہ کسی طرح سے سود کو جائز قرار دے دو۔ ہم نے کہا ایسے بے ایمانوں کی اطاعت تو ہم نہیں کر سکتے جن کو یہی نہیں پتا، اور جو مطالبہ کرے علماء سے کہ سود کو جائز قرار دیا جائے معاذ اللہ۔ تو یہاں پر فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ولی امر سے مراد اس کی اطاعت کی جائے گی کہ جو پوری امت میں سب سے بڑا فقیہ ہو، جو امت میں سب سے بڑا عالم ہو۔ تو الحمدللہ ہم تقلید کرتے ہیں اس امام کی کہ دنیا سے جاتے جاتے ہمارا وہ امام جسے دنیا امام الامہ کاشف الغمہ سراج الائمہ سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے وہ مرد قلندر جب دنیا سے جا رہا تھا تو 9,35,000 فقہ کے جزیات لکھ کے گیا ہے۔ تو ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 61 میں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول پہ، آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول کی طرف، اے میرے حبیب ہم یہ دیکھتے ہیں آنے والے تو بڑے خوشی خوشی کھچے آپ کی طرف چلے آتے ہیں، لیکن منافقین آپ کی طرف آنے سے بڑے کتراتے ہیں۔ منافق کی تعریف ہم نے پہلے درس کے اندر کی تھی۔ منافق کون ہوگا؟ جو کہے گا مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں، اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا یو ٹرن لینے والا، یہ سب سے بڑا کذاب، یہ منافق کی تعریف۔ تو رب نے فرمایا کہ منافق آپ کی طرف آتے ہوئے کیا ہوگا؟ ہچکچائے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہوئے کون ہچکچائے گا؟ منافق۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا محبوب کے دربار میں آنے والے وہ خوش نصیبوں کہ جن کو سرور کونین کا دربار شریف مل گیا، آسیوں نکلو ٹھکانہ مل گیا۔ 64 جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ بہت ہو گئے، اب گناہوں کی گٹری وہ ایسے لیے چل رہا ہے، میری اس گٹری کو کوئی اتار سکتا ہے؟ میرے ان گناہوں کی اس گٹری کو میں آپ کو 1 کروڑ دوں گا، آپ میری اس گٹری کو لے لیں گے؟ کہنا 2 کروڑ میرے سے لے لو، میری گٹری بھی تم ہی اٹھا لو۔ تو یہ گناہوں کی جو گٹری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہمارے سروں پر پڑی تھی، اب ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا کہ ان گناہوں سے ہم کو نجات کیسے ملے۔ رب نے فرمایا نجات کے لیے میں نے ایک در بنا دیا ہے، وہ در حبیب ہے۔ آؤ میرے حبیب کے در پہ اور حبیب سے کہو کہ اے میرے آقا، ہم اپنے گناہوں میں دھسے ہوئے آپ کے دربار میں آئے اپنی معافی کا مجدہ لینے کے لیے، سرکار ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ اور میرے حبیب نے جیسے ہی تم پہ نظر کرم کر دی، اللہ تمہارے ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس سے بڑھ کر وہ کریم رب کہاں ہوگا؟ اسی دنیا کے اندر سرکار ہر جہاں کے لیے رحمت، وہ ایک جہاں کے لیے رحمت نہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ معراج میں میرے آقا تشریف لے گئے، حضور کا جانا تو کمال ہے، جو اوپر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، حضور کا جانا تو کمال ہے، یہ تو سرکار کا
करम हो गया हम जैसे गुनाहगारों पे कि हुजूर वापस तशरीफ ले आए। वो तो हर आलम के लिए रहमत है, और न सिर्फ तशरीफ ले आए, सरकार फरमाते कि मेरा मज़ार मुक़द्दस जो है वो 7वें आसमान पे बनेगा, कोई रोक सकता है? अर्शे बरी पर हमारा मज़ार होगा, कोई रोक सकता है? ये तो सरकार का करम है कि हम जैसे गुनाहगारों को अपना दामन अता कर दिया। जिस मज़ार पर एक मरतबा फरिश्ते आए तो दोबारा उनकी बारी नहीं आती, लेकिन हुजूर के ऐसे भी गुलाम हैं कि ज़िंदगी में 100 मरतबा हुजूर के दरबार में जाते। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरे महबूब के दरबार में आकर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। लेकिन मोमिन भी फिर कैसा? मोमिनो, अगली आयत, उमर, हम गए थे आपके नबी के पास फैसला कराने के लिए। एक यहूदी है, एक मुनाफिक है। मुनाफिक कौन? चेहरे पर दाढ़ी, पकड़ी, कलमा, नमाज, सब कुछ, हुजूर के सामने बैठे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़े। बिशर नाम था उस मुनाफिक का। कहने लगा कि हम गए थे आपके हुजूर के पास, मैं यहूदी हूँ लेकिन आपके नबी ने मेरे हक में फैसला सुनाया है। बज़ाहिर ये आपकी जमात का आदमी है, कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन ये आपके नबी के फैसले को नहीं मानता। कहता है उमर से फैसला कराएंगे, उमर अच्छा फैसला करता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा, मेरे नबी के फैसले को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सामने कोई आयत नहीं है, अब सामने कोई हदीस भी नहीं है, सामने अबू बकर भी नहीं कि मशवरा कर लें। अब उमर ने यकीनन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दिल की तरफ देखा होगा। क्यों? कि जब मुश्किल की घड़ी आए तो सरकार ने फरमाया, ए मोमिन इस्तफ्ती क़ल्बक, दिल से फतवा लिया कर। मोमिन का दिल कभी गलत फतवा देगा ही नहीं। बंदा जब झूठ बोल रहा होता है ना, अंदर से दिल उसका बोल रहा था, ओए झूठ बोल रहा है, ओए झूठ बोल रहा है, समझ में आ रही है? दिल साथ नहीं देता। गलत काम करने के लिए मोमिन जा रहा होता है तो अंदर से क्या आ रही होती है? गलत कर रहा है, गलत कर रहा। फारूक आजम ने यकीनन दिल की तरफ सोचा होगा, अंदर से आवाज यही आ रही थी कि उमर, तेरा दिल ये कहता कि ये गुस्ताखे रसूल है, इसको जीने का हक ही नहीं। तलवार उठाई और सर उड़ाकर फरमाया, जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता, उमर की अदालत में यही फैसला। उमर ने मोमिन मार दिया, उमर ने मोमिन मार दिया। अक़ली सलातो तस्लीम के दरबार में जब खबर पहुंची तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हो ही नहीं सकता मेरा उमर किसी मोमिन को मार दे। क्या मतलब? जमानत हमने दे दी, मोहर हुजूर ने लगाई। अभी तो एक मोहर लगी ना, फिर भी वो खड़े हो गए, प्ले कार्ड उठाकर एहतिजाज किया था उसके घर वालों ने, हमें किसास में उमर का सर चाहिए, खून का बदला खून है। अक़ली सलातो व तस्लीम की बारगाह में जब खबर ये पहुंची कि एहतिजाज हो रहा है, उसके घर वाले किसास का मुतालबा करते हैं, तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर को पेश किया जाए। फारूक आजम अभी अपने घर से निकल के हुजूर के दर की तरफ जा ही रहे थे, उससे पहले 600 परों वाला वो जिब्रील हुजूर की बारगाह में, कि आज जहां की सारी अदालतें भी मिलकर उमर की मुखालिफत करती हैं, तो करती रहें, कायनात का खालिक उमर के इस अमल पर तायीद की मोहर लगाता है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक, ये वो आ गई, वो आयत ये आ गई, आयत नंबर 65। कहने लगे, जनाब फला साहब बहुत बड़े आशिक रसूल, ये जहाज में जब गए थे ना तो मदीने शरीफ में नंगे पांव उतरे, नंगे पैर उतरे, इतने बड़े आशिक रसूल हैं ये। लेकिन जब ये गए थे यूरोप में तो वहां पर जाकर इन्होंने बयान दिया था कि मेरी हुकूमत आते ही मैंने सबसे पहले उस गुस्ताखे रसूल आसिया मलऊना को मैंने रिहा करके उसको मैंने रवाना किया, और उसके बाद एक जो मखसूस जमात थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके तमाम कारकुनों को जेल के अंदर मैंने डाला, आसिया को मैंने रिहा कराया। मेरी पीठ पे जरा शाबाशी तो दो, मेरे आकाओं, मैंने तुमको खुश किया है। मैंने कहा नंगे पैर फिरने से नहीं होता, हुजूर का इश्क जो रखता है ना, वो तो फंदे पर भी चढ़ जाए तो कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप वो होते हैं हुजूर के आशिक कि जिनको कहते हैं कातिल था। मैंने माज़अल्लाह हुजूर के गुलाम, हुजूर के आशिक को कि जो फंदे पर भी मुस्कुराता और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। और रब्बे करीम ने फिर दिखा भी दिया, तुम्हारे नाम मिट गए, उसका नाम आज भी जिंदा है। समझ में आ रही आपके? और हमेशा रहेगा। उसके बाद रब्बे करीम ने आगे फरमाया, इश्क रसूल को समझें,
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابی آ کر رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہو؟ کھانا نہیں ہے؟ نہیں. پانی کا مسئلہ ہے؟ قوم تو آج ہماری یہاں اسی پر بیٹھی ہوئی ہے. اور جناب بجلی نہیں ہے، جناب پانی نہیں ہے، جناب کھانا نہیں ہے، روٹی کا مسئلہ ہے. اب حضور کے صحابی آ کر حضور کے دربار میں رو رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مشکل کیا ہے؟ سنیں ان کی مشکل صحابی کی. کہنے لگے حضور آپ کے دربار سے تھوڑی دیر کے لیے دور جاتا ہوں تو دل بڑا بے قرار ہوتا ہے. آج گھر پر بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنت میں آپ کا مقام تو اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اپنے اماموں کو تھام کر آپ کے مقام کو دیکھیں گے. وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہوگی. دنیا کی زندگی کا ایک پل آپ کے بغیر ہمیں بے قرار کر دیتا ہے. جنت کی دائمی زندگی ہمیشہ کی بغیر آپ کے وجود اور بغیر آپ کے دیدار کے میں کیسے رہوں گا؟ یہ بات جب میرے دل پر اتری ہے تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے. اور میں آیا ہوں آپ کے دربار میں کہ بغیر آپ کے ہم جنت میں کیسے رہیں گے. اسی وقت قرآن کی یہ آیت اتری. حضور نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اور یہ آیت اس وقت میں اتری کہ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ساتھ ہوں گے انعامی یافتہ لوگوں کے. اور وہ انعامی یافتہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نبیین. ترتیب کو دیکھیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء. انبیاء کے بعد کون؟ صدیق. انبیاء کے بعد کون؟ صدیق کے بعد تین کون؟ شہداء، عمر، عثمان، علی. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ میں آپ کو ترتیب قرآن سے بتا رہا ہوں. انبیاء، صدیق، شہداء اور اس کے بعد صالحین. تو رب نے فرمایا کہ ان کے ساتھ وہ ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ جنت بھی ہم کو رب کریم وہ عطا کرے جس میں سرکار کا دیدار ہو، جس میں صدیق اکبر ہوں، جس میں فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی ہوں. وہ جنت رب کریم ہم کو عطا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ترتیب بیان فرمائی ہے. احد تھم جا. حضور نے قدم رکھا نا احد پہ، حضور کے قدم پر احد بھی جھومنے لگا. آقا ہیں، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کوئی سلام پڑھتے ہوئے یوں جھوم رہا ہوتا ہے، یا نبی سلام علیکم، وہ جھوم رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. حضور احد پہ قدم رکھ کے تو وہ بھی جھومنے لگتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس پر ایڑی مار کر فرمایا قف یا احد، ٹھہر جا. فَإِنَّ عَلَيْكَ نبی، تجھ پر ایک نبی ہے، وہ صدیق، ایک صدیق، وہ شہیدان، دو شہید ہیں. کون کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان. تو آقا علیہ السلام نے بھی اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کے چکر میں تو سارے رو رہے ہوتے ہیں، حضور کے عشق میں روئے. وہ جنت ملے جس میں میرے سرکار ہو. آپ پھر مزہ آئے گا نا. وہ جنت ملے جس میں آقا ہو. اور وہ جنت ان کو ملے گی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مضبوطی کے ساتھ کی ہے، جو کبھی بکے نہیں، جو کبھی گرے نہیں، صدائے حق بلند کرتے رہے یہاں تک کہ مر گئے، لیکن دین سے انہوں نے مخالفت نہیں کی. یہ ہیں وہ لوگ. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر 82. رب کریم نے فرمایا وہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، وہ تلاوت کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. آج صبح اعجاز قرآن کے درس میں نے مکھی، مچھر اور مکڑی ان کا درس دیا تھا. جو تھے حضرات درس میں ان کو پتا ہوگا. ہاں جی، مزہ آیا تھا درس میں. مچھر، مکھی اور مکڑی ہیں. تمہارا رب مچھر، مکڑی، مکھیوں کی مثالیں دیتا ہے قرآن میں. رب نے فرمایا کہ بڑی سی زمین پر، بڑا سے پلاٹ پر بڑا سا بنگلہ بنانا تو بہت آسان کام ہے. اتنی سی مکھی کے اندر ذرا 5 آنکھیں تو فٹ کرو. اتنے سے مچھر کے اندر خون ٹیسٹ لیبارٹری، جگہ کو سن کرنے کا انجیکشن، خون کا ذائقہ ٹیسٹ کرنا،
گاڑھا خون ہے تو اس کو پتلا کر کے کیسے اپنے پیٹ میں اتارنا ہے، اتنے سے مچھر میں اتنی لیبارٹریاں میرے رب نے رکھی ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا اس قرآن میں غور کرو، جس دن تم کو قرآن کا مزہ آ جائے گا پھر جہاں کی کوئی بھی کتاب تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ اس کتاب کے اندر وہ باتیں رب کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 93 میں کہ جس نے کسی مومن کو جان کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ زمانے کا چیمپئن اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی گردنیں کاٹ کے اقتدار کی کرسی حاصل کرے۔ ہمارے یہاں تو کونسلر اور ایم این اے اور ایم پی اے بننے کے لیے بھی نہ جانے اس کی آستین میں کتنوں بے گناہوں کا خون اس کے آستینوں سے ٹپکتا ہے، اور قوم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کا بھی اس نے قتل کیا، تو نے بنایا تھا مومن، تو نے پیدا کیا تھا، ہم نے کیا تھا، تو نے مار دیا اس کو، آ جاؤ اب سزا تمہاری یہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ رب کی رحمت جہاں پر آ جائے تو بخشش ہو جائے گی، رب کی رحمت سے محروم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو مومنوں کی محبت سے آباد رکھے۔ آیت نمبر 95، کیا برابر ہیں وہ لوگ مومنوں میں سے کہ جو تلواریں اٹھا کر راہ خدا میں جہاد کر رہے تھے اپنے مال سے اور اپنی جان سے، گردنیں بھی پیش کر رہے تھے، مال بھی پیش کر رہے تھے۔ تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے 1000 مویشی پیش کیے، 1000، 950 اونٹ، 50 گھوڑے مال سے لدے ہوئے، دے دیا نا اتنا مال۔ اب کیوں آ رہا ہو بات میں؟ سیٹ کا جو ہے یار مال تو دے دیا، اب تم آ کر کہہ رہو کہ سڑک پر بھی کھڑے ہو، احتجاج میں بھی آ کر کھڑے ہو، دے تو دیا تم کو میں نے، پیسہ تو دے دیا ہے، اب پلیز تنگ نہیں کیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہم پر احسان کیا تو نے یہ دے کر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو نہیں دیا ہوگا، 1000 مویشی بما سامان کے عثمان غنی نے دیے۔ جب تبوک کی صف بندی ہونا شروع ہوئی ہے کہ اس ٹائم پر مال دیا تھا، اب گردن چاہیے، تو اس صف بندی میں سب سے پہلی صف میں بھی عثمان غنی کھڑے تھے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا درجہ مقام مل جائے گا، فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ درجہ تو اسی کو ملے گا کہ مال کے وقت میں مال دیا، جان کے وقت میں جان دی، ان کو درجے اور گریڈ ملیں گے۔ رب کریم ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام۔ میں پڑھتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون
جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب کریم قرآن مجید کے ان موتیوں سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اور قرآن مجید کے اس نور سے ہمارے اجداد کی قبروں کو روشن کر دے اور آنے والی نسلوں میں قرآن کے اس سمندر کو خزانوں کے سمندر کو ہماری نسلوں میں منتقل فرما ان کو قرآن کا حافظ بنا دے قرآن کا عالم بنا دے اور ہمیں کم از کم قرآن کی 7 سورتوں کا عالم بنا دے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے تو پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین